بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے سبق نمبر 7 اور مخارج کے سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ مخارج میں آپ کو زبانی بھی سمجھا سکتا ہوں، لیکن کتاب کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ ایک تو بورڈ پہ لکھا نہیں جاتا، اور نمبر دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کے حروف کو بنسبت میرے سمجھانے کے انداز سے یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ کورس کروانے کا مقصد، آپ نے اگر تجوید کا کوئی انٹرویو دینا ہے، کسی جگہ کے اوپر آپ نے تجوید پڑھانی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر تجوید کے بہت زیادہ لمبے لمبے کورس ہیں، اس لیے مختصر کورس میں نے اپنے چینل پر پڑھانے کا ارادہ کیا۔ اور آپ نے ان مخارج کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کتاب والا کیا لکھ رہا ہے اور میں کیا سمجھا رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اچھی طرح ان مخارج کو سمجھیں انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے بعد، کیونکہ آج ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں آج کے سبق کے ساتھ ہی اس کو ایڈ کروں، آج کے سبق کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم قرآن کریم کے اندر مخارج کا اجرا کریں گے، یعنی جو مخارج ہم نے یاد کیے ہیں کتابوں میں، یا جو مخارج آپ نے مجھ سے سمجھے ہیں، وہ مخارج آپ قرآن کریم کے اوپر اس کا اجرا کس طرح کریں گے، قرآن کریم کے اوپر فٹ کس طرح کریں گے، یہ اب آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ اور یاد رکھیے، اگر میرا یہ کورس آپ مکمل کر لیتے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں، اور آپ کو یاد کرنے میں اگر کوئی دقت نہ ہو، تو تمام باتیں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، یقین جانیں مدارس کے اندر جو تجویدی کورس کے بچوں کو کروایا جاتا ہے نا، اگر یہ کورس آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ ان تجوید کے طلباء سے کم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں، تو تجوید کے کسی طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس سے کچھ سوالات کر کے، یا اس کے ساتھ تجوید کے متعلق آپ ڈسکس کر کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے بعد میری بہنیں اور میرے بھائی تجوید کے کورس نوٹ کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، بہت زیادہ اچھی بات ہے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی اور بہت زیادہ دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، میرا تجوید کا یہ کورس اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کے بعد دوبارہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو تجوید کے لیے کسی دوسرے استاد کا چناؤ نہیں کرنا پڑے گا۔ آئیے تجوید کے آج مخارج 17 مخارج ہم نے یاد کرنے ہیں۔ تجوید کے ان 17 مخارج کو سمجھنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے، ہم تجوید کی ایک انتہائی آسان کتاب ہے خلاصۃ التجوید، اس سے ہم ان تجویدی مخارج کو یاد بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی صحیح۔ آئیے چلیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، یہ مخارج کا بیان ہے، اور اس سے پہلے آپ مخرج کا معنی دیکھ چکے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو مخرج کا معنی بتایا گیا تھا کہ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ تو مخرج کا معنی کیا ہوا؟ نکلنے کی جگہ۔ اور مخرج کی تعریف کیا ہوئی؟ حلق زبان یا ہونٹوں میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو اسے مخرج کہتے ہیں۔ اس تعریف کو اگر کاپیوں پر نوٹ کر رہے ہیں تو اچھی طرح لکھ لیں، اور اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد کی ہوئی چیز زیادہ دیر تک نہیں رہتی، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ یاد کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں جیسے مرضی آپ کی۔ اور آگے ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں، اس کے 17 مخارج ہیں، یعنی ایک مخرج کے اندر 2 حروف بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے 17 مخارج جنہوں نے 29 حروف میں سے نکالے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا مخرج کیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں مخارج کا۔ لوگ صرف لفظ ضاد کے اوپر نا انتہائی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی، اس کے اندر لفظ ضاد کے اوپر میں نے بحث کی۔ لوگوں نے انٹرنیٹ کے اوپر مجھے وہ گالیاں دی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ وہ میں شیئر کر دیتا ان کی تمام گفتگو یہاں پہ، لیکن کیونکہ انسان اور دوسری مخلوق میں فرق ہونا چاہیے،
تو بعض لوگوں نے کہا یہ آپ اچھی طرح مطالعہ کریں، بعض نے کہا یہ اچھی طرح پڑھ لیں، بعض نے کہا یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ گویا کہ میں آپ کو قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی سکھا رہا ہوں اور آپ اس کو بکواس کہہ رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو دیکھیں بھائی، کس درجے کے اوپر کھڑے ہیں آپ خدا کے لیے۔ تو اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے باتیں بھی کی، اور بعض لوگوں نے مجھے سمجھانے کی بھی ماشاءاللہ کافی کوشش کی، اور بعضوں نے سمجھدار بننے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ میں صرف آپ کو ان طلباء کو جو میرے شاگرد ہیں، جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور مجھ سے پورا استفادہ حاصل کر رہے ہیں، میں یہ گفتگو صرف ان کے لیے کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ راہ گزر مسافر تو کئی آتے ہیں اور چل بستے ہیں، ہمیں ایسے مسافروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مسافر تو آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر رکتا ہے اور اس کے منزل کا مقام کوئی اور ہوتا ہے۔ تو آئیے مخارج کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ نے یہ 17 مخارج اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ جو بھی بندہ لفظ ضاد کے اوپر آپ کو بحث کرے نا، اس سے کسی اور لفظ کا مخرج بھی پوچھ لیں کہ مجھے یہ بتا کہ فا کا مخرج کیا ہوتا ہے، مجھے یہ بتا کہ لام نون را کا مخرج کیا ہوتا ہے۔ ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ان لوگوں کو، کوئی پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں کا، پتہ نہیں لفظ ضاد کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے۔ کوئی پاکستانیوں کی مثالیں دے رہا ہے، کوئی سعودیہ والوں کی مثالیں دے رہا ہے۔ سب ائمہ حضرات ہمارے محترم ہیں، ٹھیک ہے، وہ مصلی رسول پہ لوگوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتے، وہ صحیح پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، سب صحیح پڑھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں وہ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں ضاد کا مخرج نیچے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں زبان کا حافہ اور اوپر کی 5 داڑیں۔ تو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتایا تھا کہ زبان کا جو حافہ ہے نا، وہ اوپر کی 5 داڑوں کے ساتھ لگانا ہے، وہاں سے ضاد ادا ہو یا ضاد ادا ہو دونوں ٹھیک ہے۔ اس میں غلط بات کیا کی ہے میں نے؟ ضاد والوں کو غلط کہا ہے یا ضاد والوں کو غلط کہا ہے؟ اس بات کے اوپر جن لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، یقین جانے دلی طور پہ بہت تکلیف بھی ہوئی، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم آخرت کے لالچی ہیں۔ بہت اچھا ہوا انہوں نے ہماری مخالفت کی، اور 2-4 نیکیاں ہمارے پلڑے میں آئیں، اور انشاءاللہ نہ ہم ان کو کبھی نیکیاں واپس کریں گے اور نہ ہم ان لوگوں کو کبھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے مخرج ہے جوف دہن کا۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، دہن کہتے ہیں منہ کو، یعنی منہ کا پیٹ۔ مطلب کیا؟ دانت اور زبان کے علاوہ جو منہ کا خالی حصہ ہے نا، وہاں سے واو مدہ اور یائے مدہ نکلتے ہیں۔ یہ حروف ہوائی ہیں، منہ سے نکلتے ہیں اور ہوا میں جا کر تمام ہو جاتے ہیں۔ اقصی حلق کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق یعنی حلق کا جو درمیانی حصہ ہے نا، یعنی سینے اور گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، گلے کا جو درمیانی حصہ ہے، ان دونوں کے درمیان گلے کا وہ حصہ جو منہ سے ملا ہوا ہے، یہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، ان کے درمیان میں جو ہے اس کو وسط حلق کہتے ہیں، وہاں سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ یہ مخارج آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ یہ لفظ ضاد کا بہترین جواب ہے آپ کے پاس۔ جو بھی بندہ آپ کے ساتھ بحث کرے تو اس کو کہنا ہے کہ میں نے 29 حروف کے مخارج یاد کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لفظ ضاد کا مخرج بھی نہیں پتا، صرف آپ نے یہ یاد کیا ہوا کہ ضاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ زبان کہاں لگانی ہے، زبان کے کتنے حصے ہوتے ہیں، دانتوں کتنے حصے ہوتے ہیں، دانتوں میں داڑیں کون سی ہیں، دانت کون سے ہیں، کسی بات کا نہیں پتا۔ ایک بات کا پتہ ہے کہ ضاد نہیں ضاد پڑھنا ہے، ضاد نہیں ضاد پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کون سی جگہ پہ ان لوگوں کو گائیڈ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ یہ یقیناً ان کے سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو ان کو دائیں بائیں کی ہوا بھی نہیں لگاتے، ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، 2-2 4-4 لفظ رٹوائے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ بہت بڑے مجرم ہیں اور خدا کے ہاں ان کی ضرور پکڑ ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں ادنی حلق۔ ادنی حلق کس کو کہتے ہیں؟ ادنی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی گلے کا سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں گلے کے درمیانی حصے سے عین اور ہا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا ہا ٹھیک پڑھیں گے، دوسرا ہا پڑھیں گے، تو ہا دیکھیں گلے کے بالکل آخری حصے سے جو سینے سے ملا ہوا ہے نا، وہاں سے ادا ہوتی ہے، اور جو ہا ہے یہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا،
ہا اور ہا میں، تو آپ نے گلے کے جو آخری حصہ ہے سینے کے ساتھ جو ملا ہوا، وہاں سے ہا اور گلے کے درمیان کے حصے سے ہا ادا کرنی ہے، اور سب سے اوپر والے حصے سے گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا، وہاں سے آپ نے خا کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی جڑ اور لہات، لہات کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت منہ کھولتے ہیں نا تو گلے کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے نا، اس کو لہات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت وہ لہات کا جو حصہ ہے گوشت کا وہ ٹکڑا وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو موٹا قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اوپر کی طرف نہ اٹھے، اپنی جگہ پر برقرار رہے تو باریک قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں زبان کی جڑ اور لہات، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف کو، موٹے قاف کو ادا کر کے دیکھیں، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ آپ کو اٹھتا ہوا نظر آئے گا، اور جو باریک قاف ہے اس کو ادا کر کے دیکھیں، وہ جو گوشت کا ٹکڑا جو منہ کے اندر وہ لٹکا ہوا ہے نا، لہات جسے کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے؟ زبان کی جڑ اور لہات آپ کو سمجھ آ گئی اس کی۔ اب زبان کا بیچ اور سامنے والا تالو سے جیم، شین اور یا، زبان کا بیچ یعنی زبان کا درمیانی حصہ، سامنے والا تالو کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سامنے والے دو دانت ہیں نا ثنائے علیہ کے، آپ نے پچھلے سبق کے اندر ثنائے علیہ کی تعریف پڑھی ہے، دو دانت ہیں نا ثنائے علیہ کے، ثنائے علیہ کے دانت کے اوپر یہ والی جو جگہ اندر کی، یہ دیکھیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، دیکھیں مثال کے طور پر یہ دو دانت ہیں ثنائے علیہ کے، ٹھیک ہے؟ یہ ان دو دانتوں کی یہ والی جو اوپر جگہ ہے نا، یہ، ٹھیک ہے؟ اس جگہ سے جا کے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا کو ادا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو زبان وہاں پہ لگتی نظر آئے گی، یا متحرک اور یا لین بھی وہیں سے نکلتے ہیں۔ اور زبان کا حافہ، حافہ کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ زبان کا یہ والا حصہ، بالکل سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ، اس کو، یہ مثال کے طور پر یہ زبان ہے، اور یہ والا حصہ اس کو نوک زبان یا رأس لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبان کا حافہ، یہ سامنے والا جو زبان کا حصہ ہے، یہ چھوڑ کے یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ اس حصے کو حافہ کہتے ہیں۔ یہ جو حافہ کا حصہ اوپر کی 5 داڑوں سے، میں کہتا ہوں پوری زبان کو دائیں لگائیں یا پوری زبان کو بائیں لگائیں، ٹھیک ہے؟ یا پوری زبان کو اوپر تالو کے ساتھ چمٹا دیں۔ یہ مخرج کا طریقہ جمال القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حوالہ پیش کرنا پڑا، اگر کسی کو ضرورت پڑی تو بتا دینا، میں کومنٹ کے اندر آپ کو وہ اس کی تصویر کھینچ کے بتا دوں گا، کہ کیونکہ یہاں پر ابھی اس کو تلاش کرنے میں مجھے ٹائم لگے گا۔ ضاد کا مخرج اگر آسانی سے آپ مختصر یاد کرنا چاہتے ہیں تو زبان کا حافہ اور اوپر کی 5 داڑیں، کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ بحث کرے نا لفظ ضاد کے بارے میں، اس سے یہی پوچھو کہ یار زبان کا حافہ اوپر کی 5 داڑوں ضاد ادا ہوتا ہے، تو بتا حافہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان دعاد والوں کو اور ضاد والوں کو بحث شیس نہ کیا کریں کسی کے ساتھ، کیونکہ جو صاحب علم آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی کوئی چھوٹی سی رتی بھی عطا کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا، وہ عالم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کا حافہ اور اوپر کی 5 داڑیں سے ضاد نکلتا ہے۔ دیکھیں ادنی حافہ، ادنی حافہ کی تعریف کیا پڑھی تھی آپ نے؟ وہ پیچھے جائیں، خود دیکھیں پچھلے سبق کے اندر، کیونکہ ادھر ادنی حافہ کے متعلق اگر دوبارہ میں بتا دوں نا تو تمام سبق کے اندر میں گائیڈ کرتا رہوں گا، آپ چپ کر کے سنتے رہیں گے، آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہونے گا۔ خود جستجو کریں گے، پچھلی ویڈیو نکالیں، اس کو اچھی طرح دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ زبان کا حافہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ شاید کچھ لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو پر آئے ہوں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جائیں اور اس کی تعریف کو تلاش کریں۔ ادنی حافہ یعنی حافہ کا وہ حصہ جو 12 دانتوں کے ساتھ لگتا ہے، جس وقت بندہ ہنستا ہے نا تو ہنسنے میں جو یہ والے دانت نظر آتے ہیں، یہ والے، ان کے ساتھ جو زبان کا حصہ لگتا ہے اس کو ادنی حافہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ادنی حافہ، اس کے ساتھ طرف لسان بھی یعنی زبان کے کنارے بھی، جب اوپر کے دانتوں اور زواحق کے مسوڑے، یعنی مسوڑے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ گوشت جس کے اندر دانت فٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب زبان کا یہ والا حصہ جب اوپر کے دانتوں سے لگے نا، اوپر کے دانتوں اور مسوڑے سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اوپر والے دانتوں اور زواحق کے مسوڑے جب اوپر والے دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ لگے تو وہاں سے لام نکلتا ہے۔ طرف لسان، زبان کا یہ والا کنارہ دائیں بائیں کا، طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ طرف لسان کی پشت یعنی زبان کا
جو اوپر سے آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل آگے کنارے والا یہ والا حصہ اس کو طرف لسان کے پشت کہتے ہیں۔ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ جب زبان کا یہ جو کنارہ ہے آگے والا جو بالکل آخری حصہ ہے، اب را کو ادا کریں تو بالکل زبان کا جو آگے والا حصہ ہے وہ اوپر والے ثناء علیہ کے اوپر والی جو جگہ ہے وہاں پر آپ کو زبان لگتی نظر آئے گی، تو طرف لسان کے پشت اور دانتوں کے مسوڑے اس سے را نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں 12 مخرج، زبان کی نوک زبان، ٹھیک ہے، زبان کا بالکل سامنے والا کنارہ، یہ بالکل سامنے والا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ والی زبان ہے اور زبان کا بالکل یہ جو سامنے والا بالکل نوک ہے نا اس کو نوک زبان، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، ثناء علیہ کس کا آپ کو پتہ ہے، سامنے والے دو دانتوں کہتے ہیں، سامنے والے دو دانت جس جگہ پہ جس گوشت میں فٹ ہوئے ہیں نا وہ اس کی جڑ ہے، تو زبان کے نوک اور ثناء علیہ کی جڑ اس سے طا دال تا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، ٹھیک ہے، جڑ وہ ہوتی ہے جدھر دانت فٹ ہوتے ہیں گوشت میں، اور کنارہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ دانت ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس گوشت میں دانت فٹ ہوتے ہیں نا اس کو جڑ کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جو زبان کا بالکل یہ حصہ ہے جہاں پہ دانت ختم ہو رہے ہیں اس کو کنارہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، اس سے وا، ذال اور ثا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور ثناء سفلی کنارہ یعنی اوپر اور نیچے والے دونوں دانت ملانے ہیں، یہ جس وقت دونوں دانت آپ کے یوں مل جائیں گے تو وہاں سے صاد، زا اور سین ادا ہوں گے، صاد، زا اور سین، ٹھیک ہے۔ ثناء علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، وہاں سے فا، ثناء علیہ کا کنارہ یہ والے دانت اور نچلے ہونٹ کا یہ اندرونی حصہ اف، 16واں مخرج۔ دیکھیں دونوں ہونٹ اس سے واو متحرک، واو لین، با اور میم نکلتے ہیں۔ آپ کو میں نے وہاں بتایا تھا جب دونوں ہونٹ بند ہو جائیں نا تو با اور میم نکلتے ہیں، با اور میم، اور دونوں ہونٹ گول ہوں تو واو کیا جائے گی۔ تو دونوں ہونٹ جب بند ہوں گے آپ با اور میم ادا کریں گے، اس کو کہتے ہیں انضمام شفتین یا اطباق شفتین، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور جس وقت دونوں ہونٹ گول ہوں تو اس کو انضمام شفتین کہتے ہیں یا اطباق شفتین کہتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے، اس لیے کہ پچھلا مخرج آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ پورے سبق کے اندر میں نے کسی جگہ پہ کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا گیا، لیکن یہ چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے کومنٹس کے ذریعے سے مجھے بتانا ہے کہ جب دونوں ہونٹ بند ہوں اس کو کیا کہتے ہیں تجویدی اصطلاح میں، جب دونوں ہونٹ گول ہوں اس کو تجویدی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر پہ دیکھیں 17واں مخرج خیشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے، غنہ۔ خیشوم میں نے آپ کو بتایا تھا ناک کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے نا اس کے خیشوم کہتے ہیں، پورا ناک خیشوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور آخر میں یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، اس کو آپ نے سکرین شاٹ لے کر نا آدھا گھنٹہ کم از کم آپ نے اس کو سوچنا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، دیکھیں سامنے والے جو دو دانت ہیں نا ان کو ثناء علیہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ والے 4 دانت ان کو رباعی کہتے ہیں، اس کے ساتھ والے انیاب کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پوری زبان بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل سامنے جو زبان کی کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے نا جہاں سے زبان باہر نکلتی ہے اس کو نوکے زبان کہتے ہیں یا اس کو رأس لسان بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ والا جو حصہ ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں، اور بالکل زبان کے درمیان میں جو دائیں بائیں کا حصہ ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں زواحد، طواحن، نواجز، دانتوں اور داڑوں کے نام آپ کو میں نے یاد کروائے ہیں۔ دانتوں اور داڑوں کے نام دیکھیں، یہاں سے دیکھیں گلش شروع ہوتا ہے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا، ادنی حافہ درمیانی، اور ادنی حلق جو درمیانی ہے، وسط حلق، اور بالکل جو آخری حصہ ہے وہ اقصی حلق۔ اور دانتوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ثناء علیہ کہتے ہیں، جو نیچے والا حصہ ہے یہ اس کو ثناء سفلی کہتے ہیں۔ تو اس نقشے کو آپ نے انتہائی توجہ سے اس کے سکرین شاٹ لیں، میں اس کو تھوڑا سا صاف کرتا ہوں۔
اس کا سکرین شاٹ لیں اور سکرین شاٹ لے کر نا اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آدھا گھنٹہ آپ اس پہ غور کریں، آپ کو منہ کے اندر کے جتنے نام ہیں، جتنے حصے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گے۔ اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور نفع مند ثابت ہوئی ہوگی، تو مجھے کومنٹس کے ذریعے سے بتائیے بھی صحیح کہ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم انہی مخارج کا قرآن کریم میں اجرا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی قرآن کریم کے اندر ہم ان مخارج کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مخارج ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے، نام قاری ابوبکر حیات کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔